اس دنیا میں مختلف قومیں ہیں اور ہر قوم کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو ان کا کوئی مخصوص طریقہ ہوتا ہے۔ کوئی جو ہے ہائے کرتا ہے، اور کوئی صبح کو ملے تو گڈ مارننگ، شام کو ملے تو گڈ ایوننگ، اور کوئی جو ہے کہتے ہیں ست بسم اللہ، کوئی کہتے ہیں جی آیا نو، اور کسی نے کیا الفاظ بنائے ہوئے ہیں اور کسی نے کیا بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن مسلمان یہ وہی کرتے ہیں جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہو۔ اور ملاقات کا طریقہ، ایک دوسرے کو ملنے کا طریقہ، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا اور سکھلا دیا اور بتا دیا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرے تو یہ مسلمانوں کے حقوق میں سے ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ الفاظ کہیں، اور یہ الفاظ بہت ہی قیمتی الفاظ ہیں۔ یہ صرف ملاقات ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دعا بھی ہے، اور ان الفاظ کو ادا کرنے میں ایک تو یہ کہ سنت پہ عمل ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کسی سے ملاقات کرتے تو سلام کیا کرتے تھے۔ آج مسلمان جب ایک دوسرے کو ملیں تو سلام کریں تو اس سنت پہ عمل ہوگا، اور سنت کا جو نور ہے وہ اس کو حاصل ہوگا، سنت کی جو برکات ہیں وہ سلام کرنے والے کو حاصل ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح یہ سلام ایک دعا بھی ہے، السلام علیکم، کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں۔ تو جب مسلمان آپس میں مل رہے ہیں تو یہ ملنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، ایک دوسرے کو دعائیں دے رہے ہیں، سلامتی کی، رحمت کی، برکت کی، اور کسی کے حق میں کسی کی دعا قبول ہو جائے تو اس کا بیڑا پار ہے۔ کتنا زبردست انداز ہے اسلام کا کہ ملاقات کریں تو سلام کریں، اور پھر اس سلام کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں، آپس کی کدورتیں، نفرتیں اور بغض یہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ انسان کے اندر جو کبر ہوتا ہے، اس کبر سے بھی انسان بری ہو جاتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو سلام میں پہل کرے تو وہ کبر سے بری ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ اور کبر یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام مصیبتوں کی جڑ یہ کبر ہے، اور اس کے خاتمے کا ذریعہ بھی گویا کہ سلام بن رہا ہے۔ تو یہ کوئی عام نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے سلام کرنا۔ اور پھر اس سلام کے اوپر نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ کوئی کہے السلام علیکم، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا السلام علیکم، تو اس کا جواب دیا اور آپ نے فرمایا 10۔ دوسرا آیا، اس نے بھی کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے جواب دیا اور فرمایا 20۔ تیسرا شخص آیا، اس نے بھی سلام کیا اور اس نے یہ الفاظ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے جواب دیا اور فرمایا 30۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جس نے صرف السلام علیکم کہا اس کو 10 نیکیاں ملی، اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا لفظ بڑھایا اس کو 20 نیکیاں ملی، اور جس نے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یعنی ایک اور لفظ بڑھا دیا تو اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ایک سلام کرنے پہ 30 نیکیاں مل رہی ہیں، یہ کوئی کم فائدہ ہے؟ اب دیکھو جو سلام کا جواب دینے والا ہے اس کو بھی پھر نیکیاں مل رہی ہیں، وہ بھی جواب دے رہا ہے، اور
اللہ جل شانہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ جب تم ملاقات کرو تو سلام کرو، اور جس کو سلام کیا جا رہا ہے وہ اس سے بھی عمدگی کے ساتھ اس کو جواب دے۔ مثلا کسی نے سلام کیا السلام علیکم، تو جواب والا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی سلام کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جواب دینے والا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی عمدہ کر کے اس کو جواب دیں۔ اور بہرحال آج کل جو ایک طریقہ چلا ہوا ہے مسلمانوں میں، بعض لوگ وہ سلام کا جواب دیتے ہیں اور ساتھ میں کچھ اپنی طرف سے گھڑے ہوئے الفاظ شامل کر لیتے ہیں، تو اس چیز کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز غلط ہے اور سنت کے خلاف ہے۔ کیا کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کسی کو سلام کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جنت حلال دوزخ حرام، اس طرح کے الفاظ انہوں نے گھڑے ہوئے، تو یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ مسلمان وہی کرتا ہے جو شریعت سے ثابت ہو، قرآن و حدیث سے جو شے ثابت ہو وہ شے کرنی چاہیے مسلمان کو، اور اس کے علاوہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ خلاف سنت الفاظ ہیں، ان کو نہیں کہنا چاہیے، سنت کا نور ختم ہو جائے گا ورنہ۔ اور جس کو سلام کیا جائے تو پھر سلام کا جواب دینا اس پہ واجب ہو جاتا ہے، اور جو سلام کیا جس نے جواب اتنی آواز سے دیں تاکہ جس نے سلام کیا ہے اس کو اس کے جواب کی آواز سن جائے، اور اگر اس نے سلام کا جواب تو دیا ہے لیکن آہستہ دیا، جس نے سلام کیا تھا اس نے اس کی آواز نہیں سنی، تو اس صورت میں اس کا واجب تو ادا ہو گیا لیکن مستحب چوک گیا۔ مستحب یہی ہے کہ جس نے سلام کیا ہے تو اس کا جواب اس انداز سے دے کہ سلام کرنے والے کو اس کا جواب سن لینا چاہیے۔ اور اسی طرح بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دو شخص ملتے ہیں اور دونوں سلام کر دیتے ہیں، اور ایک دم دونوں سلام کرتے ہیں، یعنی جو ادھر سے آ رہا تھا ایک دوسری طرف سے، اب دونوں ملاقات کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، اور دونوں نے اکٹھے سلام کر دیے، تو علماء فرماتے ہیں جب انہوں نے اکٹھے سلام کیا ہے تو اب ہر ایک پہ جواب دینا واجب ہو گیا ہے، تو دونوں نے سلام کیا اور دونوں ہی اب جواب دیں گے۔ اور اسی طرح بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے، مثلا کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو سلام نہ کریں، کوئی اذان دے رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے تو اس کو سلام نہ کریں، یا اس طرح کا کوئی کام کر رہا ہے، کسی عبادت میں مصروف ہے، کسی محفل میں مجلس میں تقریر کر رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، تو وہاں پہ سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے موقعوں پہ اگر کسی نے سلام کر دیا تو وہاں جو موجود ہیں ان پہ جواب دینا واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے سلام کیا اور بہت سارے وہاں لوگ موجود تھے، ان میں سے کسی ایک نے بھی جواب دے دیا تو سب کی طرف سے وہ واجب ادا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح حکم ہے جو سواری پہ سوار ہے اس کو چاہیے کہ جو پیدل ہیں ان کو سلام کریں۔ ہاں، یہ سلام کے آداب ایک ایک شے سکھلا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک شے بتلا دی۔ تو اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو ایک تو یہ ہے کہ سلام کی جو برکات ہیں، جو اللہ کی رحمتیں ہیں، سلامتیاں ہیں، وہ ہمیں حاصل ہوں گی اور سنت پہ عمل ہوگا۔ اسی طرح جب گھر میں انسان داخل ہو تو بھی سلام کریں۔ اور اس پہ ایک عجیب بات وہ یہ کہ گھر کے اندر جتنے بھی شیاطین ہوتے ہیں اور شریر قسم کے جنات ہوتے ہیں، جو بندہ گھر میں آئے اور سلام کرے اور سلام کی آواز گھر میں جس کونے تک جائے گی، جہاں تک جائے گی، وہیں سے شیاطین اور سرکش جنات وہاں سے نکل جائیں گے، گھر سے دفع ہو جائیں گے، باہر چلے جائیں گے۔ یہ سلام کی برکت ہے۔ آج ہم یہ چیزیں تو کرتے نہیں ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، ہمارے گھر میں کسی نے جادو کرا دیا ہے، آسیب ہے، فلاں ہے، پریشانی ہے، بے چینی ہے۔ بھئی سنت پہ عمل کرو، اپنے گھروں میں جاؤ تو سلام کرو۔ سلام کی یہ برکات ہے، اس کی برکت سے شیاطین بھی دفع ہو جائیں گے، نکل جائیں گے۔ اسی طرح
جو شریر قسم کے جنات ہیں وہ بھی دفع دور ہو جائیں گے۔ تو اس کی بڑی برکات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے باقاعدہ، افشوا السلام، کہ سلام کو پھیلاؤ۔ اور صحابہ کرام نے پھر کیا عمل کر کے دکھایا، خوب اس کو پھیلایا، حتیٰ کہ جب قافلہ جا رہا ہوتا صحابہ کرام کا اور کہیں آرام کرتے تو اس کے بعد جب آپس میں ملتے پھر بھی سلام کیا کرتے تھے۔ اور یہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ دو شخص جا رہے ہیں اور درمیان میں درخت آ گیا ہے اور پھر ان کی ملاقات ہو گئی، تو اس صورت میں وہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے۔ اور ایک صحابی کے متعلق آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بازار میں جاتے تھے اور پھر نہ کوئی سودا خریدا نہ بیچا، ویسے ہی واپس آ گئے۔ تو دوسرے صحابی نے پوچھا، بھی آپ بازار میں جاتے ہو، نہ کچھ بیچنا ہے آپ نے نہ خریدنا ہے، ایسے ہی جاتے ہو اور آ جاتے ہو، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میں جاتا ہوں اور خوب جو ہے نفع کما کے لوٹتا ہوں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ میں ہر ایک دکاندار کو سلام کرتا ہوں اور وہ بھی سلام کا جواب دیتے ہیں، لہذا مجھے بھی نفع ہوتا ہے اور جواب دینے والے کو بھی نفع ہوتا ہے، اتنی اتنی نیکیاں مجھے بھی مل جاتی ہیں انہیں بھی مل جاتی ہیں۔ دیکھو کیسے سلام پھیلایا صحابہ کرام نے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سلام کو پھیلائیں، عام کریں، جاننے والے کو بھی انجان کو بھی سب کو سلام کریں۔ آج ہمارے اندر یہ بیماری آ گئی ہے کہ جس کے ساتھ جان پہچان ہے اس کو تو بڑے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ سلام کریں گے، اور جس کو نہیں جانتے اس کو سلام ہی نہیں کرتے۔ اور ایک عجیب شے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو سلام کیا جائے وہ پوچھتے ہیں بھائی میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے، بھئی آپ کو مسلمان ہونے کے ناطے سلام کیا ہے کہ جس کے ساتھ پہچان ہو ہمیں حکم یہی ہے اس کو بھی سلام کرو، اور جس کو نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو۔ یہ سلام ایک مسلمان کی پہچان کا طریقہ ہے۔ ویسے تو کئی لوگ ہوتے ہیں، کئی قسم کے ہوتے ہیں، کئی مذاہب کے ہوتے ہیں، لیکن جب سلام کر رہا ہو کوئی تو پتہ چل جاتا ہے یہ مسلمان ہے، کیونکہ یہ طریقہ مسلمانوں کا ہے، گویا کہ شاعر اسلام میں سے بھی ہو گئے یہ سلام کرنا، اور یہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے یہ چیز۔ اللہ جل شانہ نے ہر ایک شے جو مسلمانوں کو دی ہے وہ بڑی قدر و قیمت والی ہے، بڑے فوائد رکھتی ہے، تو اس کے ذریعے سے محبتیں پھیلتی ہیں، قدورتیں اور نفرتیں دور ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک عمل پر، اس مبارک فرمان پر عمل پیرا ہوں، اور اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب، رشتہ دار سب کو اس شے کی دعوت دیں تاکہ سب کے سب جو ہے سلام کرنے والے بنیں، اور بلا تفریق سب کو سلام کریں اور اس سلام کو عام کریں۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق بخشیں۔ وما علینا۔